باہر خوب زور و شور سے آندھی چل رہی تھی۔ لیمپ کی مدھم سی روشنی میں کمرہ خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ ماں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بند دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اچانک پلٹ کر لیمپ کی بتی اونچی کر دی۔ میری بچی، میرا تو کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، تم اس طرح نہ سوچو۔ میں پھر کہتی ہوں، ہائے مجھ جنم جلی کے منہ سے اپنی باتیں کیوں نکل گئیں؟ ماں نے گڑ گڑا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں جوانی کی چمک کے ساتھ ایک بار پھر آنسو امڑ آئے۔ وہ شام سے ہی اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس نے دکھوں کی لمبی داستان چھیڑ دی، اور اب 8 بجنے والے تھے۔ اس داستان کا عروج 8 بجے ہونے والا تھا، کیونکہ وہ ٹھیک اسی وقت اس کی بیٹی سے ملنے کے لیے آنے والا تھا۔ لڑکی ابھی تک برف کی سل کی طرح منجمد بیٹھی تھی، مگر جیسے قطرہ قطرہ کر کے پگھل رہی تھی۔ لیمپ کی سونی روشنی میں اسے اپنی ماں کا چہرہ خوبصورت اور جوان لگ رہا تھا۔ دہانے کے گرد گہری ہوتی ہوئی قوسیں اور کنپٹیوں پر جھریوں کے مہین جال غائب سے تھے۔ کشمشی رنگت کے پپوٹوں تلے کپ کپاتے ہوئے آنسو اور خشک ہونٹ اسے اپنی ماں ایک خوبصورت ننھے کی موت پر لکھے ہوئے مرثیے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میری بچی، میں کہتی ہوں، میں زندہ ہی کیوں رہی؟ میں پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی، جو آج اپنی اولاد کی خوشیوں پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھی ہوں؟ ماں بین کرتے ہوئے آواز سے رونے لگی، اور پھر قریب کی پولیس چوکی پر 8 کا گجر سن کر پاگلوں کی طرح بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ پتہ نہیں مجھے آپ کتنا پتھر سمجھتی ہیں، میں اندھی ہو گئی تھی، آپ نے مجھے آنکھیں دیں، میں آپ پر سے قربان۔ امی سنیے تو صحیح۔ لڑکی کی مضبوط آواز چیختی غراتی آندھی میں ذرہ ذرہ ہو کر بکھر گئی، لیکن ماں واپس نہ آئی۔ لڑکی نے جیسے ایک دم تھک کر آنکھیں موند لیں۔ آندھی بدستور غرا رہی تھی، بند کھڑکیوں پر ننھے ننھے کنکر بج رہے تھے، اور کھلا ہوا دروازہ بھی دھڑ سے بند ہو جاتا، اور کبھی اچانک کھل کر خاک، دھول اور سوکھتے پتوں کا ایک ریلا اندر بلا لیتا۔ لڑکی میں ہلنے تک کی سکت نہیں تھی، لیکن اسے اپنا رواں رواں حساس اور بیدار معلوم ہو رہا تھا۔ اسے اپنے تمتماتے ہوئے چہرے پر خاک کے ذرات تک کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھنڈے، سوندھے، چمکتے ہوئے ذرات اس کے جوان چہرے کو وحشیانہ انداز سے چھوتے اور پھر بے جان ہو کر جلد پر گر جاتے۔ پتہ نہیں کیسے تصورات کی کڑیاں جھنجھنا کر ملتی ہی چلی گئیں۔ تمتمایا ہوا چہرہ نازک سی موم بتی بن گیا، اور خاک کے بے وقت ذرے جیتے جاگتے پتنگے۔ آندھی کا جوش و خروش بڑھتا ہی گیا، اور بجلی تھی کہ پھٹی پڑتی۔ اب شاید ہی وہ اس وقت گھر سے نکل سکے۔ آندھی بھی تو غضب کی ہے، لڑکی نے افیونیوں کی طرح بے دلی سے سوچا، اور پھر خود کو آندھی کے طلسم میں کھو دیا۔ اسے آندھیوں میں چلتی ہوئی تیز ہواؤں سے عشق بھی تو تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے گونجتے گرجتے بولتے گاتے موسم میں بہک کر سوچا کرتی، بس ایسے ہی سہانے سمے میری زندگی میں کوئی بڑی خوبصورت، کوئی بڑی غیر معمولی بات ہوگی، اور اس وقت ایک غیر معمولی بات ہو گئی۔ تیزی سے بند ہوتے ہوئے دروازے کے پٹ بیچ ہی میں ٹھہر گئے، اور وہ زور کرتے ہوئے پٹوں کے درمیان تنہا ہوا کھڑا تھا۔ گلابی سا چہرہ اور دھول سے اٹے ہوئے بال، آندھی، طوفان، جنگل، مندر، موت اور زندگی۔ میں اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ٹھکراتا تیری آواز کی باز گشت بن کر تجھ تک پہنچوں گا۔ میں اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ٹھکراتا تیری آواز کی باز گشت بن کر تجھ تک پہنچوں گا۔